یا رسول الکریم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کا جو درس ہے یہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ تراویح کے ساتھ ہے۔ تراویح کے بارے میں جب رمضان المبارک آتا ہے تو بہت سی بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ تو آج کے درس میں دونوں کے حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس میں جو امت کا اتفاق ہے، امت جس پہ جمع ہوئی ہے، وہ بھی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں پتہ چلے کہ تراویح کہتے کس کو ہیں اور تراویح کتنی پڑھنی چاہیے۔ میں نے جو ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت میں وہ بیان کی ہے، لیکن اس میں تراویح کے حوالے سے بھی ایک اشارہ بیان کیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو قیام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ تراویح کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے مطلب یہ سمجھ لیجئے، تراویح ہے لفظ تربیحہ کے ساتھ۔ تربیحہ کہتے ہیں بندے کا 4 رکعت کے بعد ایک مرتبہ بیٹھ جانا تربیحہ کہلاتا ہے، اور تراویح تربیحہ کی جمع ہے۔ عربی گرامر جو لوگ سمجھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ انگلش کے اندر تو یہی ہے نا، جمع ہے یا واحد ہے۔ کوئی بھی لفظ بیان ہوتا ہے یا جمع میں ہوتا ہے یا واحد میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا۔ ایک واحد ایک کے لیے آتا ہے جو تربیحہ ہے 1 مرتبہ، تثنیہ 2 کے لیے آتا ہے، اور جمع جو ہے یہ 3 یا 3 سے زائد بار کے لیے آتا ہے۔ تو تربیحہ کا مطلب ہے 4 رکعت کے بعد ٹھہرنا اور بیٹھ جانا، یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ تربیحہ۔ اور تراویح یہ جمع ہے تربیحہ کی، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد بار بار بیٹھنا یہ تراویح کہلاتا ہے۔ ہم جس طرح تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ تراویح کہلاتا ہے۔ اگر یہ صرف یہ لفظ سے آپ سمجھ لینا، اگر تراویح ہوتی صرف 8 رکھتے ہیں تو تراویح کو تراویح نہ کہا جاتا۔ 2 باری ہر 4 رکعت کے بعد، یعنی ایک دفعہ ہی موقع ملنا تھا نا، 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو ایک باری بیٹھ کے پھر آپ نے 4 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھنا تھا، یعنی درمیان میں ایک باری موقع۔ لیکن ہم جو تراویح پڑھتے ہیں اس میں ہمیں 4 باری موقع ملتا ہے۔ تو عربی گرامر کے رول کے حساب سے تراویح جو ہے اصل جو ہم پڑھتے ہیں وہی تراویح ہے، بقایا جو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ تراویح نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں گا آگے جا کے کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نے جب تراویح پڑھی تو وہ کون سا موقع تھا؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کے اندر حضور نے نفل نماز پڑھی تو صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے حضور کے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو جب صحابہ کھڑے ہوئے، دوسرے دن پھر نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد پھر حضور علیہ السلام قیام کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ بہت زیادہ جمع ہو گئے۔ تیسرا دن پھر ایسا ہوا
چوتھا دن ہوا تو نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، پھر دوبارہ نہیں آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے. تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں یہ رمضان المبارک کے شروع کے ایام تھے جب نبی علیہ السلام نے قیام کیا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ تشریف نہیں لائے. تو حضور نے فرمایا یہ رات کا قیام، یہ عشاء کے بعد جو تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ رب کو اتنی پسند ہے اگر میں آ جاتا تو کہیں مجھے ڈر تھا میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے. آج بھی دیکھیں نا شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے تراویح میں. اب ہر مسجد میں آپ چیک کر لیں 2-3 صفیں رہ گئی ہیں. شروع میں تو مسجد بھری ہوتی تھی، تو اگر فرض ہو جاتی تو کتنی مشکل پڑتی کہ لوگ 5 ٹائم فرض نہیں پڑھتے نماز، اور تراویح 20 رکعت اور وہ بھی سوا سپارہ کس نے سننا تھا. تو نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھائی. اب اس میں رکعتوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. جو رکعتوں کا ذکر ہے یہ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں تراویح میں پڑھتے تھے. ظاہری بات ہے حضور نے جو صحابہ کو تراویح پڑھائی ہے کتنی رکعتیں پڑھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعت. فرمایا نبی علیہ السلام نے جماعت کے علاوہ، یعنی عشاء کی نماز علیحدہ ہے، جماعت کے علاوہ نبی علیہ السلام نے 20 رکعتیں تراویح کی پڑھائی، رکعتن والوتری، اور 3 وتر نبی علیہ السلام نے علیحدہ پڑھائے. یعنی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 23. 20 تراویح اور 3 وتر کے. عشاء کی نماز فرض سنت وہ علیحدہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرض و سنت کے بعد یہ تراویح کی جو نماز ہے حضور نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں بھائی؟ 20 اور 3 وتر علیحدہ. آج ہمارا عمل اسی پر ہے. اچھا حضور نے تو ترک کر دیا نا 3 دن کر کے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایسا نہیں ہوا، لیکن سرکار علیہ السلام نے جب تراویح نہیں پڑھی نہ آ کے، صحابہ پھر بھی مسجد نبوی کے اندر علیحدہ چھوٹی چھوٹی سائڈوں پر جماعتیں اپنی کراتے رہے، 3 4 جنے مل کے. اور حضرت ابی بن کعب جن کی آواز بڑی پیاری تھی قرآن کی، وہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے ان کے 2-3 صحابہ. حضور نے ایک صحابی سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ابی بن کعب ہے، ان کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے، زبانی حافظ قرآن ہے، اور جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. یعنی خود حضور نہیں کھڑے ہوئے لیکن ان کے کام کو بھی برا نہیں کہا، فرمایا یہ اچھا کر رہے ہیں. صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسے ہی چلتا رہا کہ لوگ عشاء کے بعد اپنی علیحدہ جماعت کراتے تھے، چھوٹے 3 4 جنے. جب آیا حضرت عمر کا دور تو رمضان المبارک کا جب دن پہلی رات آئی، چاند نظر آ گیا، تو آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو صحابہ اپنی علیحدہ نا 3 4 جنے ٹولیوں کی شکل میں جماعت بنا کے اپنی پڑھ رہے تھے تراویح. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیوں نہ اس کو سب کو جمع کر دیا جائے ایک جگہ پر. حضرت عمر وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے باقاعدہ جماعت کی صورت میں اور ترتیب کی صورت میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پر تراویح پڑھانی شروع کی. اور حضرت عمر نے کتنی تراویح پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضرت یزید بن رومان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رمضان ب23 رکعتا. فرمایا حضرت عمر کے دور میں جو تراویح ہوتی تھی فرمایا وہ 23 رکعتیں، 20 تراویح کی اور 3 وتر کی. فرمایا یہ حضرت عمر کے دور کے زمانے کی بات ہے. پھر ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ صحابہ نے اتنا لمبا قیام کیا، فرمایا حتیٰ کہ ہمیں تراویح عشاء سے لے کر سحری کا وقت ہو گیا. ہم تو سوا سپارہ پڑھ کے ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی، ہم کہتے یار نہیں. صحابہ کا اتنا شوق تھا قرآن سننے کا. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اس پر اتفاق ہے. اب آئیے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تراویح 8 رکھتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے. اب وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی حدیث پیش کروں گا، میں ایک طرف کی بات نہیں کروں گا، دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دونوں آپ سنیں.
یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1137 نمبر حدیث ہے، 1137 نمبر حدیث ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال پوچھا کہ بتائیں کہ رمضان میں نبی علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی، یعنی رات کا قیام، رات کو نبی علیہ السلام عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ تو بہرحال مختصر مفہوم اس کا عرض کروں گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان، خالی یہ نہیں کہا کہ رمضان میں خالص، تراویح کب ہوتی ہے بھائی؟ رمضان میں نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید، میں عربی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں نے عربی میں بھی سننی حدیث، اس لیے میں فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعتا، فرمایا نبی علیہ السلام چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، رات کے نفل نبی علیہ السلام 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر ساتھ ملا کے 11 رکعتیں نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی یہ دلیل ہے کہ حضور نے جو تراویح پڑھی ہے وہ 8 رکعت ہے، حضور نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے اس میں تراویح کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں جو ذکر ہے یہ تہجد کے نوافل جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، یہ 8 رکھتے ہیں، اور حضور وتر کی جو نماز ہے تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا چاہے روزے ہوں یا روزوں کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کتنی رکھتے پڑھتے تھے؟ 11۔ اب جو کہتے 8 رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا یار تو 8 پڑھ لے، لیکن پھر حدیث پہ پورا عمل کر، تم وتر پڑھتے ہو 1، وہ 1 وتر پڑھتے ہیں، 8 رکھتے تراویح اور ساتھ 1 وتر، میں نے کہا 9 تراویحوں کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے، اور حدیث میں 9 رکعتوں کا ذکر نہیں، حدیث میں 11 کا ہے، پھر 11 پڑھ۔ تو ہمیں اعتراض کسی سے کوئی نہیں، کو 11 پڑھے۔ 36 تراویحوں کے بارے میں بھی حضرت امام مالک کی روایت موجود ہے، امام مالک کا قول 36 کا ہے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں چونکہ امت اس پہ اتفاق کر چکی ہے کہ تراویحاں 20 رکعت ہوں گی، تو فرمایا میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ تراویحاں 20 رکعت ہی پڑھی جائیں۔ آج بھی دیکھ لیں حرمین شریفین میں سعودی عرب میں، حالانکہ چاہے ان کا ایک وابی المذہب عقیدہ ہے لیکن وہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ تراویحاں 20 رکعت ہیں، لیکن یہ پاکستان کے ہمارے اہل حدیث بھائی ان کو پتہ نہیں کیا سوچ میں آ گئی ہے کہ جناب تراویحاں صرف 8 رکھتے، 8 نہیں ہیں۔ دیکھو اگر تراویحاں صرف 8 رکعت بھی ہو نا، صرف 8 رکعت بھی ہوں، ہم 20 پڑھتے ہیں، ہمیں نقصان کوئی نہیں، لیکن اگر تراویحاں 20 رکعت ہیں جو حدیث میں نے بیان کر دیا، تو جو 8 پڑھ رہے ہیں ان کی 12 رکعتیں کم ہو گئی ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا لوجیکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے 560 رکوع، 540 رکوع ہے، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، تو 540 رکوع ہیں قرآن میں۔ روزانہ کی تراویح کو اگر حساب لگایا جائے تو تراویحاں 20 رکعت 30 دنوں میں کتنے بن گئے بھائی؟ 600۔ ہمارا قرآن کب ختم ہوتا ہے رمضان میں؟ 27ویں کو، 3 دن نکال دو یعنی 60 تراویحیں نکال دو تو پیچھے کتنے بچ گئے بھائی؟ 540 بچ گئے نا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید تلاوت شروع کروائی، ابی بن کعب کو آگے کھڑا کیا، پہلے خود فرائض پڑھاتے تھے، جیسے ہمارے امام صاحب یہاں پر فرض پڑھا کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں، تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب آگے آتے ہیں۔ سیم یہی طریقہ حضرت عمر کا تھا، حالانکہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے، لیکن آپ نے آغاز یہ کیا کہ فرض خود پڑھاتے تھے حضرت عمر، خود فرض پڑھا کے پیچھے، اور تراویح پڑھانے کے لیے ابی ابن کعب جن کی آواز بڑی پیاری تھی، جو نبی پاک کے زمانے میں بھی تراویح پڑھاتے تھے، انہوں نے تراویح کا آغاز کیا جہاں پر قرآن مجید کے کسی سپارے کا رکوع ختم ہوتا، وہیں پر حضرت ابی بن کعب رکوع کیا کرتے تھے، ہر رکوع کے پر، ہر رکعت پر وہیں پہ رکوع کیا کرتے تھے۔
جہاں پر وہ رکوع آ جاتا وہیں پر رکوع کر دیتے تھے. تو 540 رکوع 27 رمضان کو اگر انسان اسی ترتیب سے شروع کرے تو 27 رمضان کو رکوع کے حساب سے ہر رکعت میں ایک ایک رکوع پڑے گا, 27ویں اس کا قرآن ختم ہو جائے گا. روزانہ کے 20 رکوع, روزانہ کے قرآن کے 20 رکوع, سپارے کے حساب نہیں میں بتا رہا. تو جو لوگ 8 پڑھتے ہیں نا, 8 رکھتے ہیں, ان کا اگر حساب لگایا جائے, آپ ان کا حساب لگائیں کہ 27 رمضان تک اگر وہ قرآن ختم کرنا چاہیں اس ترتیب کے مطابق جو حضرت عمر نے کیا تھا, ایک ایک رکوع کے اندر, ہر رکعت کے اندر ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھا کرتے تھے, تو بتائیے 27 رمضان تک ان کا قرآن ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ ذرا منطقی انداز ہے سمجھنے کا کہ ہر رکعت میں ایک رکوع حضرت عمر پڑھتے تھے, 27 کو ختم ہو جاتا تھا. تو دیکھیں اس زمانے سے باقاعدہ سلسلہ حضرت عمر سے چلا اور پوری امت نے اس پر اتفاق کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام شروع کیا وہ آج تک جاری ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی دلیل نہیں ہے, حالانکہ یاد رکھیے جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے شرعی دلیل ہے, ویسے خلفائے راشدین کا عمل بھی, صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے ایک حجت اور دلیل ہے, کیونکہ ہمیں ایمان اور دین انہی سے ملا ہے. اگر ہم ان کا اعتبار نہیں کریں گے تو ہمیں قرآن اور حدیث کا بھی اعتبار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ ملا ان کے وسیلہ سے ہے. ظاہری بات ہے نا یار, آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز لا کر دے, کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہوں, اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہوگا, اس کی لائی ہوئی چیز پر یقین ہو سکتا ہے کوئی؟ اسی طرح جن صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تراویح شروع کی, حالانکہ اس پر احادیث 24 کے قریب احادیث پاک موجود ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں بھی 20 رکعت ہوتی رہی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 رکعت, میں نے بتا دی عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح کی ادا فرماتے تھے, لیکن سرکار نے امت کی اوپر مشقت کے پیش نظر حضور نے چھوڑ دی. تو اس لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو ہے تراویح یہ سنت ہے, لیکن یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کے چھوڑنے پر تم بہت بڑے گناہگار بن جاؤ گے. ہاں اس پر نرمی ہے کیونکہ سرکار نے چھوڑ دیا اس کا, تو جس کی مجبوری ہو, جس کو مجبوری ہو کہ یار بہت بیچارہ پورے دن کام کر کے روزہ رکھ کے تھکا ہوتا ہے اور وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا, تو چلو اس کو بھی معافی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے اگر ہم فراغت ہے, ہم بالکل فارغ ہیں, گھر میں بھی بیٹھنا ہے, تو ہم پر اس تراویح کو چھوڑنا جو ہے یہ گناہ ہے اور بے برکتی کا سبب ہے. تو حضور نے چھوڑی امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے, تاکہ یہ امت پر واجب نہ ہو جائے. بہرحال اس پر بہت احادیث ہیں, ایک نہیں ہے, کئی احادیث, اور یہ باقاعدہ امام بہقی کی کتاب ہے سنن الکبری, اس پر پورا چیپٹر ہے باقاعدہ تراویح کے بارے میں. جو میں نے احادیث پڑھی یہ ساری اس میں موجود ہیں, تو اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو حوالہ ریفرنس تو لکھ بھی سکتا ہے, اپنے پاس موجود رکھ سکتا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. 8 جو رکعتیں حضور نے پڑھی ہیں وہ تہجد کے نوافل تھے, اور جو 20 رکعتیں پڑھی ہیں یہ تراویح کی نماز تھی. وہ اور ہے اور یہ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تراویح کا ذوق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام اور ان کے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے مالک و مولا, اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جللہ سے ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عبادت کا ذوق نصیب فرما. یا اللہ جو اس ماہ مبارک کے یا اللہ جو ایام رہ گئے ہیں یا اللہ اس میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا پہلا عشرہ بھی بس اب جانے والا ہے, الوداع ہے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس پہلے عشرے کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, خصوصاً بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فضل فرما. امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی